رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آج ہم سورہ المؤمن شروع کریں گے. سورہ مومن 9 رکوع پر مشتمل ہے اور 85 اس کی آیتیں ہیں، اور اس سورے کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری سورے ہیں جن کے دو نام ہیں، اس کا بھی دوسرا نام ہے سورہ غافر. مومن یعنی ایمان والا اور غافر مطلب بخشنے والا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ 3 میں اس کا اللہ کا نام لیا گیا، اسی سے سورہ غافر بھی ہے. یہاں سے جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں وہ حوامیم کہلاتی ہیں. حامیم کا پلورل حوامیم. تو یہاں سے لگاتار جو کچھ صورتیں آئیں گی وہ سب حامیم سے شروع ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب چونکہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ یہ سورہ یاسین کے بعد سے جو بھی صورتیں آ رہی ہیں وہ ساری کون سی ہیں؟ توحید پر مشتمل ہے. یعنی ہے تو مکی صورتیں لیکن فوکس اس میں کیا ہے؟ توحید کا ہے. پھر 1-2 صورتیں ایسے تھی جس میں توحید فی العقیدے کی بات ہوئی. اس میں یہ جو صورتیں ہیں 1-2 جو پچھلی صورتیں ہم نے پڑھی، توحید فی العمل، عمل میں کس طرح سے توحید ہونا چاہیے اس کے متعلق. اب یہاں پر جو سورہ ہے یہ سورہ غافر، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے دعا کا تذکرہ کیا ہے، اور دعا میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ توحید ہونا چاہیے. مطلب مانگنا صرف رب سے ہے، کسی اور کے آگے آپ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے جب آپ اس سے مانگے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر توحید فی العمل میں سے ایک وہ جو، کیونکہ عبادتوں کا سارا مغز دعا ہے، اور بندہ اگر دعا میں کسی اور کو شریک کر لیتا ہے تو اس نے ساری عبادت کا کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا. تو یہاں پر اس سورہ میں ہم دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اصل عمل کے بعد بات کی ہے وہ ہے دعاؤں میں کسی کو شریک نہ کریں اللہ رب العزت کے علاوہ. پھر ایک اور واقعہ پڑھیں گے ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے متعلق، جس میں سے ایک شخص جو تھا وہ ایمان لے آیا تھا، تو ان کا کنورزیشن انشاءاللہ دیکھیں گے. چلیں انشاءاللہ شروع کریں گے. تو وہ ہاں یو کین، بالکل بالکل. یہ اللہ کے نام ہے نا، تو اللہ کے ناموں کے واسطے سے دعا مانگنا اٹ از الاؤڈ اور اٹ از پریفریبل کہ ہم اللہ کے ناموں کے واسطے سے دعائیں مانگے تاکہ جلدی دعائیں قبول ہوں. ٹھیک ہے. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وتاب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. حامیم، حامیم حروف مقطعات ہیں. اللہ رب العزت نوز بیسٹ کہ اس کے میننگ کیا ہے. تنزیل، تنزیل ہے نازل شدہ ہے، نازل کردہ ہے. پچھلی آیت میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، سیم آیت ہم نے پڑھی تھی، لیکن حامیم سے نہیں شروع ہو رہی تھی، یہاں سے شروع ہو رہی تھی، اور علیم کی جگہ صرف حکیم تھا اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے، بس بالکل ایسے ہی تھی. حامیم، حامیم تنزیل نازل کردہ ہے، الکتاب کتاب یعنی قرآن کریم، من اللہ اللہ کی طرف سے. اور اللہ کیسا ہے؟ العزیز العلیم زبردست علم والا ہے. اب اللہ کی صفات آ رہی ہے مزید. عزیز بھی اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور باقی سب صفاتی نام ہے. ذاتی نام مطلب جو اس کا خود کا نام ہے، اس کے علاوہ جو اس کے ایٹریبیوٹس، اس کی کوالٹیز ہیں، جو اس کے کیریکٹرسٹکس ہیں، وہ بیان کیے جاتے ہیں تمام اسما میں. عزیز زبردست غالب علیم علم والا ہے. غافر الذنب، غافر فائل پیٹرن پر مغفرت فرمانے والا ہے، الذنب گناہ کا، وقابل التوب اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب اور سخت سزا دینے والا ہے نا، عقاب یعنی پنشمنٹ، سزا. ذی الطول اور طول وسعت والا ہے، وسعت والا ہے.
ہاں ابنڈنس یعنی بہت طویل، طویل سے بنا ہے نا، طویل یعنی وسعتوں کا مالک ہے، تو وسعتوں والا ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا سوائے اس کے، الیہ المصیر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ مفسرین نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے غافر الذنبی یعنی جو پاسٹ میں گناہ ہو گئے ہیں اس کے لیے غافر الذنبی ہے، گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور فیوچر کے ہونے والے گناہوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے. مطلب اس طریقے سے غافر الذنبی پاسٹ کے لیے اور قابل توبہ فیوچر کے لیے. اور کچھ مفسرین نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے غافر الذنبی مومنوں کے لیے ہے اور قابل توبہ مشرکوں کے لیے، یعنی کہ جو ان فیوچر ایمان لانے والا ہے تو اللہ اس کے بھی کیا کر دے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو مسلمانوں سے گناہ ہو گئے ہیں اللہ رب العزت اس کو بھی معاف کرنے والا ہے. شدید العقاب یعنی جو سرکش ہے ان کے حق میں کیسا ہے، وہ سخت عذاب دینے والا ہے. ذی طولی اور طول سے بنا ہے، اور یعنی وسعت ہے، وسعت والا کس چیز کی وسعت والا، ہر چیز کا ابنڈنس ہے، ہر چیز کے اندر وسعت ہے، یعنی کہ وہ اپنے ان بندوں کو جس سے وہ محبت کرتا ہے، جو اس کے مطلب احکامات کی پیروی کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو وسعت سے لوگوں کو عطا کرنے والا ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی معبود ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. چلیں ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. ما نہیں، یجادلو وہ مجادلہ کرتا جھگڑتا فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں میں، اللہ سوائے، اللہ کی وجہ سے یہ ما نہیں میں چلا گیا، تو نہیں جھگڑا کرتا اللہ کی آیتوں میں اللہ سوائے الذین کفروا سوائے وہ جو جن لوگوں نے کفر کیا، نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیتوں میں سوائے ان لوگوں کے جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے. فلا کافر لا نہیں تو نہیں اچھا آپ سارے پیجز لا نہیں، یا غرور وین غارا، غرا کا مطلب ہوتا ہے دھوکے میں ڈال، فلا تو نہیں یا وہ غررا دھوکے میں ڈال دے گا آپ کو. تقلبا چلنا پھرنا، چلت پھرت، قاف لام با سے بنا ہے. قلبا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی موومنٹ ہونا، کسی چیز کا ادھر ادھر تبدیل ہونا. ٹھیک ہے، تقلبا، اور یہ تا کا ترجمہ تم نہیں کریں گے بیکاز یہ تقلبا پورا پاسٹ ٹینس ہے، یہ مضارع نہیں ہے کہ اس میں یتان آئے. یتان آتا تو ہم تا کا ترجمہ الگ کرتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ یتان والا تا نہیں ہے، یہ اسی کا پارٹ ہے. تقلبا ایک اٹ سیلف از اے ورڈ، تو اس میں تا ایکسٹرا ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں ہوگا. فلا تو نہیں یا وہ غررا دھوکے میں ڈال دے گا آپ کو. تقلب یعنی چلنا پھرنا، چلت پھرت، ہم ان کی فی البلاد شہر میں، بلد کا پلورل ہے بلاد، شہروں میں چلنا پھرنا ان کا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. کس چیز سے دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی آپ ان کے محلوں کو، ان کے پاور کو، ان کے سٹیٹس کو دیکھ کے یہ نہ ہو جائے کہ ان کو کیسے ملا، حالانکہ یہ کیا ہے، کفر کرنے والے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایمان کی ویلیو اللہ کی نظر میں دنیاوی تمام چیزوں سے زیادہ بڑھ کر ہے، رائٹ؟ تو کسی بھی بندے کا، کسی بھی کافر کا دنیا میں اونچا ہونا کسی بھی سینس میں، اسٹیٹس میں، مال میں، نام میں، شہرت میں، کسی بھی چیز میں، عہدے میں، علم میں، اگر کوئی کافر آگے بڑھ رہا ہے تو بالکل یہ چیز ہمارے دلوں کو وہ نہیں کرنے والی ہونا چاہیے، غمگین نہ کر دینا، ہمارے دلوں میں یہ دھوکا ہو جائے کہ اللہ نے ان کو کیسے دے دیا، حالانکہ یہ تو کفر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو جو وہ نیکی کریں گے، جو سخاوتیں کریں گے، جو بھی وہ ایک دوسرے کے لیے جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، کیونکہ ایمان نہیں لائے ہوئے ہیں تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. البتہ ایمان لاتے اور پھر نیکیاں کرتے تو پھر یہ ہوتا کہ دنیا میں بھی ملتا، آخرت میں بھی ملتا. تو اللہ نے فرما دیا
کہ کسی بھی کفر کرنے والے کا چلنا پھرنا دنیا میں کسی بھی ایمان والے کو, یہ صرف نبی کو نہیں کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی بھی ایمان والا کسی بھی کافر کے جو رنگینی ہے اس کی دنیا کی, اس سے آنکھیں نہ ہماری چوندیا. ٹھیک ہے, تو اللہ نے فرما دیا کہ ان کا چلنا پھرنا آپ لوگوں کو گمراہ دھوکے میں نہ ڈال دے, شہروں میں ان کا چلنا پھرنا. کذبت, آیت نمبر 5, کذبت جھٹلایا, قبلہم ان سے پہلے, قوم چونکہ فیمیل ہے اسی لیے کذبت تاکہ پر سکون آ گیا, ادروائز یہ کذبا ہوتا. ٹھیک ہے, کذبت فیمیل کے لیے اور فیمیل قوم ہے. کسی بھی نیشن, کسی بھی بڑی کمیونٹی کی بات ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ فیمیل ہوتی ہے. قوم پوری ایک کمیونٹی ہے, پھر اس کے بعد جیسے یہود آتا ہے, نصارہ آتا ہے, ساری کمیونٹی ہے, تو کمیونٹیز ہمیشہ فیمیل ہوتی ہیں. کذبت جھٹلا دیا قبلہم ان سے پہلے, قوم نوح, نوح علیہ السلام کی قوم نے, والاحزاب, حزب کا پلورل ہے, احزاب گروہ, ہاں گروہ ہم پڑھائے نا, حزب اللہ, حزب الشیطان, تو حزب یعنی گروہ, اور الاحزاب بہت سارے گروہوں نے جھٹلا دیا اس سے پہلے, ان سے پہلے قوم نوح نے, والاحزاب اور بہت سارے گروہ نے, من بعدہم ان کے بعد سے, یعنی ان کی قوم کے بعد سے بہت سے لوگوں نے بھی جھٹلایا. ہم کتنی قوموں کا تذکرہ پڑھائے ہیں, اراؤنڈ 6 قوموں کا تذکرہ, نوح علیہ السلام کو انکلوسیو ہے نا, نوح علیہ السلام ہے, پھر اس کے بعد ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام تھے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں, پھر ہم نے دیکھا تھا اس کے بعد شعیب علیہ السلام, اور پھر موسیٰ علیہ السلام. تو یہاں پر ساری قوموں کا ہم نے تذکرہ پڑھا تھا. اللہ فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد بھی کئی قوموں نے, کئی گروہ نے کیا کیا, جھٹلا دیا. وہمت, اور ہمت کی, ارادہ کیا, کل امت, ہر امت نے, برسولہم ان کے رسولوں کے ساتھ, لیأخذوا, لی کے, یأخذوا وہ اخذ کر لیں, وہ پکڑ لیں, اس کو, کس پکڑ لیں ان دا سینس کہ ان کو قتل کر دیں, ختم کر دیں, فنش کر دیں, کس کو, اپنے اپنے رسولوں کو. اور ہمت کی, ارادہ کیا ہر امت نے ان کے رسولوں کے ساتھ کہ وہ پکڑ لے, اخذ کر لے ان کو. وجادلوا, اور وہ سب مجادلہ کرتے تھے, جھگڑتے تھے, بالباطل, باطل کے ساتھ, جھوٹ کے ساتھ, اور تاکہ وہ سب پکڑ لیں ان کو. اور انہوں نے جھگڑا کیا کس کے ساتھ, جھوٹ کے ساتھ, باطل کے ساتھ. لیدحضوا بہ الحق, لیدحضوا تاکہ وہ سب نیچا دکھا دیں, دحضا مطلب نیچا دکھانا, لی تاکہ, یا وہ, واؤ سب, دحضا نیچا دکھا دے, بھی اس سے, یعنی اس باطل سے, یہی کی ضمیر باطل کی طرف جا رہی ہے, الحق کا حق کو, یعنی جھوٹ کے ذریعے سے باطل کو دبانا چاہتے تھے. لیدحضوا دبانا, نیچا دکھانا. فاخذتہم, پھر اخذت پکڑ لیا, ہم ان کو, کس نے پکڑ لیا, اللہ نے, ہاں عذاب نے. فکیف کان عقاب, پھر کیفا کیسا, کانا تھا, عقاب سزا, پنشمنٹ, پھر کیسی تھی سزا, کیسا ہوا انجام. ٹھیک ہے, سزا تھی, ایکچولی سزا ہی آئے گا. کیفا کان عقابی, میری سزا کیسی تھی, پھر کیسی تھی میری سزا. جھٹلا دیا ان سے پہلے قوم نوح نے, اور بہت سے گروہ نے ان کے بعد سے. اور ہمت کی, ارادہ کیا ہر امت نے ان کے رسولوں کے ساتھ کہ وہ سب پکڑ لیں ان کو, یعنی اپنے نبیوں کو, اور وہ سب جھگڑا کرتے تھے باطل کے ساتھ, جھوٹ کے ساتھ, تاکہ وہ سب نیچا دکھا دے, دبا دیں اس کے ذریعے, یعنی باطل سے حق کو دبا دیں. تو پکڑ لیا ان کو, فاخذتہم, تو پکڑ لیا اس نے ان کو, پھر کیسا تھا, عقابی, میرا عذاب. ٹھیک ہے, یا با کے نیچے زیر ہے, میرا عذاب. چلیں ریپیٹ کریں. دیکھیں بہت ساری جگہ پر میرے کے لیے صرف زیر لگا دیا جاتا ہے, جسٹ, اور یا جو ہے اس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ عقابی جو ہے وہ زیر انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ میرا عذاب. اوکے, جیسے ہم پڑھتے ہیں نا, فتقونی, مجھ سے ڈرو, نون کے بعد یا نہیں لکھا ہوتا, جسٹ نون کے نیچے زیر ہوتا ہے, کیونکہ ہم کیا پڑھتے آئے ہیں, اونا ہمیشہ پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے. تو اونا تو ہو گیا پلورل کا, اور اونا کے اوپر زبر نہیں دکھائی دے رہا, زیر دکھائی دے رہا, اونی, اونی پلورل کے لیے ہم نے نہیں پڑھا, تو اونا تو ہو گیا پلورل کا, اور نی کا جو زیر ہے وہ
میرا, مجھ سے ڈرو, ٹھیک ہے, اس طریقے سے. تو بہت ساری جگہ پر ایسا آئے گا کہ زیر انڈیکیٹ کرے گا میرے لیے, ٹھیک ہے. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہم پڑھتے ہیں دعا ربی زدنی علما, واٹ اباؤٹ ربی, ہے نا, ربی. ایسے بہت ساری جگہ پر ایسا ہوگا صرف ربی کے نیچے زیر لگا ہوگا بہت ساری دعاؤں میں, اور وہاں پر یا نہیں ایکسٹرا لگا ہوگا, ٹھیک ہے. تو یا ایکسٹرا نہیں لگا ہوا ہے, لیکن با کے نیچے زیر ہے, وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ میرے رب, کہ مائی لارڈ. ہاں چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 6. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح, حق ہو گئی, سچی ہو گئی. اب دیکھیں یہ کلیمۃ فیمیل ہے, اسی لیے کیا ہو گیا, حق کچ آ گیا, تا کے اوپر سکون ہو گیا. ادروائز حق ہوتا جسٹ تا کے اوپر سکون نہیں ہوتا. تو کلیمہ جو ورڈ ہے یہ فیمینن ورڈ ہے, اسی لیے حق کچ, سچی ہو گئی بات فیمیل ہوتی ہے نا اس لیے. اور اسی طرح حق ہو گئی, سچی ہو گئی بات ربی کا, آپ کے رب کی, علی الذین کفروا, ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا, کہ انہم, کہ وہ سب اصحاب النار, آگ کے ساتھی ہیں. اللہ نے جو بات کہی تھی کہ جو کفر کرے گا وہ جہنم میں جائے گا, اللہ نے فرمایا آج بات وہ سچ ہو گئی کہ وہ آگ کے ساتھی ہیں. اصحاب النار الذین یحملون, دیکھیں یہاں پر بات پوری ہو گئی, ورنہ ہم الذین سے شروع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, جنرلی پیچھے والے کو ڈیفینیشن میں لیتے ہیں نا. تو اللہ نے بتا دیا کہ یہاں پر میم جو انڈیکیٹر ہے, لازمن سٹاپ کرنا ہے اس بات کو, کیونکہ یہاں کافروں کی بات ہو رہی ہے اور یہاں فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. تو وی کانٹ مکس بوتھ دا تھنگس, ہے نا. تو یہاں پر میم یعنی وقفے لازم, مسٹ سٹاپ, مسٹ, ضرور بضرور رکنا ہے. چلیں, الذین یحملون العرش, الذین, وہ لوگ جو, یحملون, یا وہ سب, حملہ, حمل کا مطلب ہوتا ہے ہاں کسی بوجھ کو اٹھانا, رائٹ. اور حمل ایسا بوجھ ہوتا ہے جو اٹھایا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی ایک ہم نے اور بوجھ پڑھا تھا, اسرن پڑھا تھا, جو کہ اس میں تھا نا سورہ بقرہ کی آخری آمن الرسول والی آیتوں میں, اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا. تو اسرن ایسے بوجھ کو کہا جاتا ہے جو اٹھایا نہیں جا سکتا اور جو انسان اپنے اوپر خود سے لاد لیتا ہے. اور حمل ایسے بوجھ کو کہا جاتا ہے جس کو بوجھ کو اٹھایا جا سکتا ہے, مطلب مشقت سے لیکن اٹھایا جا سکتا ہے. سے فار ایگزامپل عورت اگر ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے تو اس کو حاملہ کہا جاتا ہے. وائی, بیکاز شی از بیئرنگ سم ویٹ, رائٹ. اور وہ اسے اٹھانے میں ہلکی بلکی تکلیف ہوتی ہے, لیکن شی کین بیئر, وہ اٹھا سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو حملہ ایسے بوجھ کو کہا جاتا ہے جس کو اٹھایا جا سکتا ہے. الذین, وہ لوگ جو, یحملون, وہ سب, حملہ, اٹھائے ہوئے ہیں, العرش, عرش کو. یہ حاملین عرش کہا جاتا ہے ان کو, جو فرشتے, ہاں جو فرشتے عرش کا, اللہ کا عرش اٹھاتے ہیں, ان کو حاملین عرش کہا جاتا ہے. وہ لوگ جو وہ اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو, ومن حولہ, وہ اور من جو, حولہ اطراف ہیں, ان کے, اس کے کس کے, اس عرش کے. مطلب کچھ تو ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, اور کچھ جو ہیں اطراف میں جو اٹھائے ہوئے نہیں ہیں بٹ وہ قریب ہیں عرش کے. یسبحون, بڑھائے ہیں فرشتوں کی کوالٹی, یا وہ وانون, سب سبحہ, تسبیح کرتے رہتے ہیں. اور دس از وتھ شد, سبحہ, اٹ از ناٹ سبحہ. تو سبحہ بار بار کرتے, اٹس ان کنٹینیوشن, ناٹ کہ ایک مرتبہ تسبیح کر دی اور چپ ہو گئے, نہیں, وہ لگاتار تسبیح کرے جا رہے ہیں. تو شدت پتہ چلتی ہے اس سے, شد سے. وہ سب تسبیح کرتے ہیں بحمد ربہم, ان کے رب کی حمد کے ساتھ, بھی ساتھ, حمدی, حمد, ربی, رب, ہم, ان کے رب کی حمد کے ساتھ. وہ سب پاکی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف اور شکر کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور پاکی اور تعریف میں آپ لوگوں کو فرق پتا ہے کہ اللہ کے اندر جب کوئی عیب نہیں ہوتا اس کو بیان کرنے کو تسبیح کہتے ہیں, اور اللہ کے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں ان کو بیان کرنے کو حمد کہتے ہیں. تو نیگیٹ کرنا, کسی چیز کا نیگیشن تسبیح کہلاتا ہے. اللہ پاک ہے نیند سے, اللہ پاک ہے پستیوں سے, اللہ پاک ہے ہر قسم کے عیب سے, دیٹ از کالڈ تسبیح.
اور اللہ علیم ہے، حلیم ہے، بردبار ہے، اللہ شفیق ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے. یہ دس از کالڈ ہم. اوکے، وہ سب تسبیح کرتے ہیں ان کے رب کی ہم کے ساتھ. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ سب ایمان لاتے ہیں اس پر، اپنے رب پر. وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ سب استغفار کرتے رہتے ہیں کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان لائے. سبحان اللہ، what a beautiful quality. فرشتے استغفار کرتے ہیں کن کے لیے؟ ایمان والے بندوں کے لیے. اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، وسعتا، وسعتا وسعت ہے، چھائی ہوئی ہے، تا تیری، کل تو چھایا ہوا ہے تو، یا تیری رحمت آگے آ رہا ہے. وسعتا واسع ہے، پھیلی ہوئی ہے، کل شیء ہر چیز پر، رحمتن رحمت، تیری رحمت، وعلمن اور علم. فغفر، پھر اغفر بخش دے، للذین ان لوگوں کے لیے، تابو جو لوگ توبہ کرتے ہیں، یعنی ان کے گناہوں کو بخش دے جو توبہ کرتے رہتے ہیں. واتبعوا، اور واو الف، وہ سب اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، سبیلک تیرے راستے کی، وقیہم اور قہم ان کو بچا لے. قاف یا روٹ لیٹر ہے اس کے، یہ واو الگ ہے، ٹھیک ہے، واو یعنی اور، قی بچا، صرف قی. ہم پڑھتے ہیں نا دعا، ہاں، وقینا عذاب النار، قینا ہمیں بچا، اور قہم انہیں بچا. تو قی جو ہے واو قاف یا ہے ایکچولی میں، لیکن واو بھی ڈراپ ہو گیا، یا بھی ڈراپ ہو گیا، بیکاز دونوں ہی علت ہیں، ویک لیٹر ہیں. اور قہم انہیں بچا لے، عذاب الجحیم جہنم کے سخت جلنے والے عذاب سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جو حاملین عرش ہیں اور جو دوسرے اطراف کے فرشتے ہیں، وہ ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا رب تیری رحمت ہے اور علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، تو کیا کر دے؟ ربنا، اے ہمارے رب، وسعتا چھایا ہوا ہے تیرا ہر چیز پر رحم اور علم، تو کیا کر دے؟ بخش دے جو توبہ کر رہے ہیں ان کو، اور اتباع کرنے والوں کو تیرے راستے کی، اور بچا لے ان کو جہنم کے عذاب سے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان مومنین میں شامل فرمائے جن کے لیے حاملین عرش دعا کرتے ہیں. چلیں ریپیٹ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اب آگے مزید دعا کر رہے ہیں کون؟ یہ فرشتے. ربنا، اے ہمارے رب، وَأَدْخِلْهُمْ، اور ادخل داخل کر دے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں داخل کر دے ہم ان کو، جنات باغات میں، عدن ہمیشہ رہنے والے باغات میں، التی وہ جو، وعدتا وعدہ کیا تھا تو نے، ہم ان سے، دیکھیں تا آ رہا ہے، ایک ہے وعدتا اور پھر تا، تو نے وعدہ کر رکھا تھا ان سے. اے ہمارے رب، داخل کر دے ان کو ہمیشہ رہنے والی جنت، ہمیشہ رہنے والے باغات میں، وہ جو وعدہ کیا تھا تو نے ان سے. ومن صلح، اور جو نیکی کرے، من آبائہم ان کے باپ داداؤں میں سے، وازواجہم اور ان کی جوڑوں میں سے، وذریاتہم اور ان کی ذریت اولادوں میں سے. انکا بے شک تو، انتا تو ہی، العزیز الحکیم زبردست حکمت رکھنے والا ہے. یعنی اب وہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا رب تو نے ان کو وعدہ کیا تھا نا کہ تو ان کو جنت میں ڈال دے گا، تو اب کیا کر، ان کو جنت میں ڈال دے. اور جو نیکی کر، اور ان کو ہی نہیں بلکہ ان میں سے ان کے جو باپ دادا، جو ان کی بیویاں یا ان کے شوہر، جو ان کے اولادیں، وہ سب بھی جو نیکیاں کرتے رہے ہیں، ان کو بھی ان کے ساتھ کیا کر دے؟ ملا دے. ہاں، یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ یا رب ان کو بھی ڈال دے، ان کے باپ دادا، ان کے اولادوں کو، مطلب ادھر اور ادھر اور ادھر سارے مطلب کور کر لیے اوپر، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، سب کو نہیں،
انہوں نے کہہ دیا نا جو نیکی کریں ان کے باپ داداؤں میں سے، ان کی اولادوں میں سے اور ان کی ذریت میں سے، ان کو بھی یا رب ان کے ساتھ ڈال دے، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ اور کیا کر، وقیہم السیئات، اور قی بچا لے ہم ان کو، السیئات برائیوں سے یعنی سزاؤں سے، وہاں کی برائی یعنی وہاں کی سزاؤں سے، ومن تق السیئات، اور من جس کو تا تو قی بچا لے السیئاتی سزاؤں سے، برائیوں سے، یومئذ اس دن، فقط تو بے شک تو بلا شبہ یقیناً رحمتہ رحمہ رحم کر دیا تا تو نے اس پر، اور بچا لے ان کو برائیوں سے سزاؤں سے، اور جس کو تو نے بچا لیا برائیوں یعنی سزاؤں سے اس دن، تو یقیناً تو بے شک رحمت کر دی تو نے اس پر، رحم کر دیا تو نے اس پر، وذالک اور یہی هو الفوز العظیم، وہی اصل کیا ہے، بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو فرشتے دعا کریں یا رب ان کے والدین، ان کی اولادوں، ان کے اسپاؤزز کو بھی ملا دے، ایز ویل ایز ان کو سزاؤں سے بھی بچا لے، کیونکہ اس دن کو سزا سے بچ کر جنت میں جانا اصل کامیابی ہے۔ اپنی سزا بھگت کے پھر جنت میں آ رہا ہے تو یہ تو کوئی بڑی کامیابی کی بات نہیں ہوئی کہ فیل ہو گئے، کیٹی لگ گئی، پھر بار بار گر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور پھر جا کے 10 سال میں وہ جو 5 سال کا کورس ہے وہ پورا ہوا، تو کوئی اتنا بڑا کمال تو کیا نہیں ہے کہ کوئی آئے گا اور تم کو میڈل دے گا اور گلے لگائے گا، اس میں بھی گلے لگایا جائے گا، یہ تو اللہ رب العزت کی رحمت ہے، لیکن اصل کامیابی بتا دی گئی کہ جس کو بچا لیا جائے جہنم کی سزاؤں سے، عذاب سے، پھر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، وہی فوز العظیم ہے، بڑی کامیابی ہے۔ چل ریپیٹ کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ، مقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، ان الذین، انا بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، ینادون یا وہ نادا، واو نادا مطلب پکارا، پکارنا، اونا مطلب سب، وہ سب پکارے جائیں گے، بیکاز اٹ از پیسو، یا کے اوپر پیش ہے، دال کے اوپر زبر ہے، وہ پکارے جائیں گے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ پکارے جائیں گے، انہیں ندا دی جائے گی، آواز دی جائے گی، لمقت اللہ، لا یقیناً بے شک، مقت اللہ اللہ کا غصہ، اللہ کی بیزاری، اکبر افعلو پیٹرن پر زیادہ بڑی ہے، من مقتکم من سے، مقتکم تمہارے غصے، تمہاری بیزاری سے، انفسکم جو تمہاری نفسوں میں تھی، از جب، تدعونا تا تم، واؤنصب دعا پکارے، دیکھیں پیش اور زبر دوبارہ آ گیا، جب تم پکارے جاتے تھے، الایمان ایمان کی طرف، فتکفرون پھر تا تم واؤنصب کا فرا انکار کرتے تھے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ سب پکارے جائیں گے، جب انہیں پکارا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا، البتہ اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب، اللہ کی بیزاری زیادہ بڑی ہے تمہارے نفسوں میں جو تمہارے غصے تھے اس سے، اکبرو زیادہ بڑی ہے تمہارے مقت، میم آف تا اس کے روٹ لیٹر ہے، مقت کا مطلب ہوتا ہے غصہ، بیزاری، تمہارے غصے سے جو تمہارے نفسوں میں ہے، جب تم سب پکارے جاتے تھے ایمان کی طرف تو تم کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آج کے دن، قیامت کے دن، اللہ اس قدر تم سے غصہ اور بیزار ہے جس قدر تم دنیا میں ایمان سے بیزار تھے، جتنا تمہیں برا لگتا تھا نا ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تمہارے دلوں میں کتنی وہ اٹھتی تھی، ہال اٹھتی تھی، اور تم غصہ ہو جاتے تھے، اور ہم پڑھائے نا دانتوں میں انگلیاں چبا لیتے تھے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جتنا غصہ تم کہاں ہوا کرتے ہوگے، جتنا آج تم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ہے، اتنا زیادہ اللہ کا غصہ ہے آج کے دن تم پر، یعنی آج تمہاری بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ پکارے جائیں گے کہ البتہ اللہ کا غضب زیادہ بڑا ہے تمہارے غضب سے، تمہارے غصے سے جو تمہارے نفسوں میں ہے، نفسوں میں تھا جب تم پکارے جاتے تھے ایمان کی طرف، پھر تم سب انکار کر دیتے تھے، قولو وہ سب کہیں گے، ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا،
बिजुनूबिना फहल इला खुरूज मिन सबील। अब ये वही बात है, उसका इलेबोरेशन उनकी जबानों से अदा हो रहा है जो हम बार बार पढ़ते हैं ना, सुम्मा युहीयुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहीकुम। तो वो बार बार आती है ना आयत कि हमने पहले जिंदा किया, फिर मौत दी, फिर जिंदा किया, फिर मौत दी। आज कयामत के दिन वो अपनी जबानों से वही बातें कह रहे हैं जिसका वो ईमान नहीं लाते थे। कौलू, उन सब ने कहा, रब्बना, ए हमारे रब, अमत्तना, तूने हमें मौत दी, अमत्ता मौत दी ना हमें, इसनतैनी, आईनी का मतलब होता है दो, इसना का मतलब होता है टू, इसनतैनी का मतलब एक्चुअली दो होता है, इसनतैनी दो मर्तबा, व अहयैतना, व और अहया जिंदा किया, ना तूने, ता तूने ना हमें, इसनतैनी दो मर्तबा, अमत मौत से है, फिर ता मतलब तूने, ना हमको, ठीक है, दो ताएं यहाँ पर, एक ता तेरे लिए है और एक ता मौत का है। तूने मौत दी हमें दो मर्तबा और हयात दी ता तूने ना हमको, इस नतैनी दो मर्तबा। फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना, फिर एतराफ कर लिया ना हमने, फिर इकरार कर लिया, क्या कर लिया, कबूले जुर्म कर लिया, ठीक है। फिर ये तरफ ना इकरार कर लिया ना हमने, बिजुनूबिना हमारे गुनाहों का, फहल, तो फिर हल क्या, इला तरफ, खुरूजी निकलने की तरफ, मिन सबील कोई रास्ता है निकलने का, अब फिर कोई रास्ता है। यानी ये क्या कह रहे हैं, यार अब दो मर्तबा पैदा किया, दो मर्तबा मौत दी, तो एक और चांस हो जाए, जब दो दो मर्तबा कर लिया तो तीन तीन और कर ले ताकि हमें चांस मिल जाए। तो अल्लाह सुब्हानो ताला से क्या कह रहे हैं कि यार अब हम अपने गुनाहों का एतराफ करते हैं, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट कि हमने बहुत गुनाह किए, जस्ट गिव अस अ वन चांस, और हम क्या करेंगे, अब की बार जो है ना नेक होके आ जाएंगे। तो यहाँ पर वो अल्लाह सुब्हानो ताला कौन सी दो मौतों और कौन सी दो जिंदगियों के मुतालिक फरमा रहे हैं, इसके अंदर द आलम अरवा कॉन्सेप्ट इज नॉट इंक्लूसिव। आलम अरवा पे अल्लाह सुब्हानो ताला ने पहली मर्तबा जिंदा किया लोगों को, फिर उसके बाद सबसे वो वादा लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, सबने कहा बला, क्यों नहीं। फिर उसके बाद सारी रूहों को क्या कर दिया, मार दिया, दैट मीन सुला दिया, ठीक है, वो पहली मौत थी। उसके बाद वो जो मौत थी वो वहां से वो रूह उठा के मादर रहम में डाल दी, माँ के जरिए से अब वो जिंदा हो रहा है। तो फर्स्ट मौत, फिर सेकंड, फर्स्ट जिंदगी। अब क्या होगा, इंसान अपनी वो जो रूह आ गई है इस जिस्म के अंदर, वो दोनों कंबाइन होती है, फिर इंसान वो 20 साल 30 साल 100 साल जितना भी जीता है वो जिएगा। तो वो दोनों चीजें कंबाइन होकर जी लेती हैं अपनी जिंदगी को। फिर उसको मौत आ जाती है, मौत आती है, फिर से सेपरेशन हो जाता है, जमीन में बॉडी चली जाती है, रूह आसमान की तरफ चली जाती है, क्या हो गई, दूसरी मौत हो गई। अब क्या होगा, अल्लाह सुब्हानो व तआला फिर से क्या करेगा, दोबारा जिंदगी अता करेगा। उसके बाद अल्लाह सुब्हानो व तआला क्या फरमाएंगे, हिसाब किताब करेंगे। तो यहाँ दैट इज परमानेंट। फिर जो एक मर्तबा नेक्स्ट टाइम जो उठे वो सूर नंबर 2 पर, तो फिर क्या हो जाएगा, वो परमानेंट जिंदगी है, उसके बाद कोई मौत नहीं आनी है। ये क्या कह रहे हैं, यार अब हमने इकरार किया कि दो मर्तबा तूने मारा, दो मर्तबा तूने जिंदा किया, अब कोई रास्ता है क्या निकलने का, इज देयर एनी चांस कि हम दोबारा से मार दिए जाएं और दोबारा से जिंदा, अजाब दिख रहा है ना चारों तरफ। तो अब क्या कह रहे हैं कि यार अब एक और बार मार दे और क्या कर दे, दोबारा से जिंदा कर दे ना, अब की बार देखना हम कैसे परफेक्ट होकर आएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से उस बात का इकरार कर रहे हैं जिस बात को वो झुटलाते फिरते थे कि मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं। कोई तो था जो अपने जबानों से झुटला रहा था, कोई था जो अपने अमल से झुटला रहा था, चाहे वो कौल से झुटलाए अमल से झुटलाए, सब उस दिन जाकर देख लेंगे कि उनका क्या अंजाम होना है। चले रिपीट कर लें दोनों आयतों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 12, ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइयल्लाहु वहदहु कफरतुम व इन युशरक बिही तुमिनु फल हुक्मु लिल्लाहिल अलिय्यिल कबीर वल्लज़ी युरीकुम आयातिही व युनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाई रिज़्क़ा व मा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब। ज़ालिकुम, ये बिअन्नहुम, इसलिए के, हुम वो, ज़ालिकुम बिअन्नहुम, ये इसलिए के, अन का मतलब अन्ना के मतलब के, हु वो, इज़ा दुयल्लाहु, इज़ा जब
دعیا اٹس ا پیسو. دال عین واو اس کے روٹ لیٹر ہیں لیکن دال کے اوپر پیش ہے, عین کے نیچے زیر ہے, تو پاس پیسو ہے, ماضی مجہول ہے. جب پکارا جاتا ہے, یہ بات اس وجہ سے کہ بے شک جب پکارا اذا جب دعیا پکارا جاتا ہے اللہ اللہ کو, اور اللہ کیسا وحدہ اس کو اکیلا پکارا جاتا ہے, کفر تم کفر کر دیتے ہو. وہ ان یشرک اور ان اگر یشرک شریک کر دیا جاتا ہے بھی اس کے ساتھ, تو تم ایمان لے آتے ہو. یعنی اکیلے واحد اللہ کو جب پکارا جائے تو تم نہیں مانتے, اور جب اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے جاتا ہے تو تم ایمان لے آتے ہو. یہ اس لیے کہ وہ سب جب پکارا جاتا ہے اللہ وحدہ کو, وہ جو ایک ہے اسے پکارا جاتا ہے تو تم کفر کرتے ہو, اور اگر وہ شرک کر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ, دیکھیں یہ بھی پیسو ہے, یہاں پہ اوپر پیش ہے, رو کے اوپر زبر ہے. شرک کر دیا جاتا ہے, شریک کر دیا جاتا ہے بھی اس کے ساتھ, تو مینو تا تم واول سب امنا ایمان لے آتے ہو. فالحکم للہ, پھر بس الحکم حکم ہے, فیصلہ ہے, للہ اللہ ہی کے لیے, اور اللہ کیسا ہے, العلی بہت بلند و بالا, الکبیر بہت بڑا ہے. یعنی فیصلہ تو اللہ ہی کرنے والا ہے. یہ تمہارا جو کانسیپٹ ہے اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. یہ اس لیے کہ جب پکارا جاتا ہے اللہ وحدہ کو جو ایک یکتا ہے, اسے اکیلا پکارا جاتا ہے تو تم کفر کر دیتے ہو, اور اگر شرک کر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ تو تم سب ایمان لے آتے ہو. تو فیصلہ اللہ کے لیے ہے جو بہت بلند و بالا بہت بڑا ہے. اور وہ اللہ کیسا ہے, هو الذی, وہ وہی ہے جو, وہ الذی وہ ہے جو, یریکم یا وہ راہ دکھاتا ہے تم کو, کیا دکھاتا ہے, آیاتہ اس کی نشانیاں, اپنی نشانیاں, وَيُنَزِّلُ لَكُمْ اور يُنَزِّلُ وہ نازل کرتا ہے, لکم تمہارے لیے, من السماء آسمان سے, رزقاً رزق کو, آسمان سے رزق برستا ہے کیا ہمارا, پانی برستا ہے, which becomes the base for every risk, ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, اور رزق کا حکم آسمان سے آتا ہے کہ کس بندے کو کتنا دیا جائے, وہ سارا آسمان سے حکم آتا ہے. تو ایک حکم بھی رزق کا جو ہے وہ آسمان سے آتا ہے, مطلب کمانڈ جو آتے ہیں, اور دوسری بات جو پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے وہی رزق کا ذریعہ بنتا ہے. اس کے علاوہ بھی دوسرے رزق ہیں, رحمت ہے, اللہ کے مقبولیت ہے, وہ ساری بھی رزق میں شامل ہے. ٹھیک ہے, وہ وہی ہے جو دکھاتا ہے تم کو اس کی آیتیں, اور وہ نازل کرتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق. وما یتذکروا, اور اللہ کی وجہ سے ماں نہیں ہو جائے گا, اور نہیں نصیحت حاصل کرتے سوائے جو رجوع کرنے والے ہیں. انابا یونیبو مطلب جو بار بار پلٹتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف. تو آیت نمبر نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں, آیت نمبر 14. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. فَادْعُوا حکم ہے, کمانڈ ہے, پھر تم سب ادعو دعا کرو, پکارو اللہ اللہ کو. تو دعا کیسی ہونا چاہیے اللہ کو پکارنے وقت, مخلصین, کیسی, خالص کر کے, لہو اس کے لیے, الدینہ اپنے دین کو, ولو کریہ الکافرون, اور لو چاہے, ولو اور چاہے, اور اگر کریہ کراہت محسوس ہو, برا لگے کس کو, کافروں کو, چاہے کتنا ہی برا لگے کافروں کو, تم نے تو کیا کرنا ہے, اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسے پکارنا ہے. آ گئی وہی بات, دعا کسی بھی عبادت کا, ہر عبادت کا مغز دعا ہے. اور اللہ نے فرما دیا کہ اگر دعا کے اندر شرک ہو گیا تو تم نے ساری جو عبادتیں اس کو کیا کر دیا, ضائع کر دیا. تو یہاں پر اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کے لیے پہلے تو اپنے دین کو خالص کر لو, اور جب دعا مانگو تو صرف اللہ رب العزت سے. بار بار کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور جب کوئی خوشی ہو جائے, جب کوئی غم ہو جائے تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے, تم اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر کے صرف اسی کو پکارو. چلیں پہلے اتنا ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق یوم ہم بارزون.
لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار رفیع الدرجات رفیع بلند و بالا الدرجات درجات والا ذل عرشی عرش والا یعنی بلند و بالا درجوں کے عرش کا مالک ہے عرش والا دیٹ از عرش کا مالک رفیع الدرجات بلند و بالا درجوں والا جو کہ عرش کا مالک ہے یلقی الروح یا وہ القا کرتا ہے بھیجتا ہے نازل کرتا ہے یا ڈالتا ہے القا یلقی کا مطلب ہوتا ہے سم تھنگ ٹو پور سم تھنگ انڈیل دینا رائٹ تو یا وہ لقا انڈیل دیتا ہے الروح روح کو من امرہی اس کے حکم سے علا پر من یشا جس پر وہ چاہتا ہے من جسے یا وہ شاہ چاہتا ہے من عباد ہی اس کے بندوں میں سے اپنے بندوں میں سے کیوں لینذرا تاکہ وہ نظرہ ڈرا دے یوم الطلاق ملاقات کے دن سے دس از ناٹ وتھ talk that is not of divorce it is about طلاق that means ملنا اور اس کے روٹ لیٹر ہے لام آف یا یہ تا جو ہے یہ ایکسٹرا ہے ٹھیک ہے مزید فی میں آتا ہے رفیع الدرجات بلند و بالا درجے والا ذل عرشی عرش والا یعنی عرش کا مالک وہ انڈیل دیتا ہے ڈال دیتا ہے روح کو من امرہی اپنے حکم سے اب روح کے 3 ترجمے آتے ہیں ہم نے پڑھا ہے عالم امر کی 3 چیزیں ہیں انسان کی اپنی روح ایک وحی اور ایک فرشتے ٹھیک ہے تو یہاں پر وحی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روح کو اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے کیا کرتا ہے ڈال دیتا ہے یا پھر فرشتوں کی کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے ان کی بھی بات ہو سکتی ہے کہ جس کی طرف چاہتا ہے ان فرشتوں کو بھیج دیتا ہے یا روح یعنی ایکچولی دیکھا جائے تو تینوں ہی چیز ہے اگر فرشتے لے کر آئیں گے تو کہاں لے کر آئیں گے اس وحی کو لے کر آئیں گے اور لے کر کہاں آئیں گے روح پر یعنی کہ دل پر تو دل کے بھی اندر روح ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو وحی کا معاملہ ہے یہ کسی بندے کے بولنے سے یا ان کی ایکسپیکٹیشن سے نہیں ہوتا یہ اللہ کی منشا سے ہوتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے اس کے اوپر کیا کرتا ہے اپنی وحی نازل فرما دیتا ہے اور یہ اس لیے نازل کرتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے لوگوں کو آگاہ کر دیں انفارم کر دیں ان لوگوں کو آیت نمبر 16 یوما ہم بارزونا ٹھیک ہے یوما جس دن ہم وہ سب بارزونا بارزا یہ ورڈ ہم پڑھ آئے ہیں پہلے شاید سورہ بقرہ میں پڑھا یوما جس دن ہم وہ سب بارزونا وہ سب حاضر ہوں گے کہاں پڑھا تھا شاید طالوت اور جالوت کے واقعے میں پڑھا تھا پڑھا تھا آمنے سامنے ہوئے بالکل حاضر ہوں گے سامنے آئیں گے بالکل جنگ میں ہی ہم نے پڑھا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں بارزونا اونا کا مطلب پلورل ہو گیا اور کیا ہو گیا اس کو یوم جس دن ہم وہ سب بارزونا آمنے سامنے ہوں گے یا ظاہر ہوں گے لا یخفا علی اللہ لا نہیں یخفا چھپا ہوگا علی اللہ اللہ پر منہم ان سے شیئن کچھ بھی اللہ کے سامنے اللہ کی نگاہوں سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی لمن الملک اليوم اور اللہ رب العزت سوال کریں گے لمن کس کے لیے ہے الملک بادشاہت الیوم آج کے دن اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار اللہ کے لیے جو الواحد ہے ایک اکیلا ہے القہار سب پر چھا جانے والا تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کا ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ سارے لوگ اللہ کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے اور اس دن انسان کا ظاہر پوشیدہ سب اللہ کے سامنے ہوگا کوئی چیز اللہ سے چھپ نہیں سکے گی اور یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت سب کو فنا کر دیا جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود پوچھیں گے این الملوک کہاں ہے وہ بادشاہ جو دنیا میں بادشاہی کا دعویٰ کرتے تھے اللہ رب العزت 3 مرتبہ شاید پوچھیں گے اور پھر خود فرمائیں گے کہ آج کے دن بادشاہت صرف واحد القہار کی ہے للہ الواحد القہار وہ واحد بچائے یعنی کہ ساری دنیا آج فنا ہے
صرف اللہ کی ذات باقی ہے جو کہ واحد اکیلا ہے، اور القہار کیا ہے، سب پر چھا جانے والا ہے۔ واحد کا مطلب اکیلا ہوتا ہے، یکتا، ایک نہیں ہوتا ہے، ایک کے بعد گنتی شروع ہو جاتی ہے 2 3، اکیلا کے بعد گنتی شروع نہیں ہوتی۔ اکیلا از مطلب بات ختم ہو گئی، اس کے بعد کوئی ہے ہی نہیں، ایک کہا جائے گا تو پھر 2 3 4 آ جاتا ہے۔ تو الواحد اکیلا ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، القہار سب پر چھا جانے والا ہے۔ چلے ریپیٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 17۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب فانذرهم یوم الآزفہ آزفتی اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ الیوم آج کے دن، تجزا دیکھیں نفس ہے نا، تو تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، اور یہ پیسو ہے، تا کے اوپر پیش ہے اور زبر ہے تو پیسو ہو جائے گا۔ آج کے دن بدلہ دیا جائے گا یا کام آئے گی، بدلہ دیا جائے گا، جزا دی جائے گی، کلو نفس ہر جان، بیما اس کا جو کسبت اس نفس نے کمایا، تا سکون ہے نفس کے لیے، ٹھیک ہے، فیمیل کی وجہ سے۔ الیوم آج کے دن جزا دی جائے گی، بدلہ دی جائے گی، ہر جان اس کا جو اس نفس نے کمایا۔ لا ظلم الیوم نہیں ہے ظلم آج کے دن، آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہونا۔ ان اللہ بے شک اللہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ وانذرہم اور انذر ڈرا دیجئے، خبردار کر دیجئے، ہم ان کو یوم الآزفہ قریب آنے والے دن سے۔ ازفہ کا مطلب ہوتا ہے which is near، قریب آ لگے ہوئے دن سے۔ وانذرہم آزفۃ آزفہ ہم سورہ پڑھیں گے سورہ نجم میں انشاءاللہ، 2 ہی مرتبہ آیا یہ ورڈ۔ وانذرہم اور خبردار کر دیجئے ان کو یوم الآزفہ قریب آ لگے دن کے متعلق، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں۔ اذ القلوب اس جب القلوب دل، لدا پاس، الحناجری کس کے، حلق کے پاس آ لگے ہوں گے، کاظمینہ غم سے بھرے ہوئے، کاظمینہ غیظ و غضب سے، غم سے بھرے ہوئے، کاظمین الغیظ ہم پڑھ چکے تھے، ٹھیک ہے، قزمہ کا مطلب ہوتا ہے غم سے بھرے ہوئے۔ اور خبردار کر دیجئے ان کو قریب آ لگے دن کے متعلق جبکہ دل حلق تک آ لگے ہوں گے، حلق کے پاس آ گئے ہوں گے، کاظمینہ اور وہ غمگین ہو رہے ہوں گے، ما للظالمین نہیں ہے ظالموں کے لیے، من حمیم کوئی دوست، حمیم کھولتا ہوا پانی، حمیم کھولتا ہوا پانی نا، I told you about this once I think آیا تھا، ہم نے بتایا تھا آپ کو حمیم کھولتا ہوا پانی اور دوست، what's the similarity؟ ہاں پھر سے بتا دیں، چلے ٹھیک ہے پھر سے بتا دیتے۔ حمیم کہا جاتا ہے ایسے دوست کو جو اپنے دوست کو پریشانی یا کسی بھی علم یا کسی بھی مصیبت میں دیکھ کے کھول اٹھے، اس لیے بنا ہے حمیم، جس کی محبت جوش مارنے والی ہو، جو اپنے دوست کے لیے تڑپ جانے والا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ظالموں کے لیے کوئی تڑپنے والا دوست نہیں ہوگا، جوش کھانے والی جو دوستیاں ہوتی ہے نا، میرے دوست کو کیسے بولا تو نے، وہ جو محبت ہے جو دنیا میں ہوتی ہے وہ وہاں پر نہیں چلیں گی۔ اللہ نے فرمایا ظالموں کے لیے اس دن کوئی حمیم، کوئی دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی ہوگا، یوتا جس کی اطاعت کی جائے، جس کی بات مان لی جائے۔ یوتا از آلسو پیسو، یا کے اوپر پیش ہے، تو کے اوپر زبر ہے، یوتاؤ اس کی اطاعت کی جائے، ایسا کوئی سفارشی ظالموں کے لیے نہیں ہوگا کہ ان کے دوست آ کے ان کی سفارشیں کریں یا آ کے ان کی اپنی دوستیاں جتائیں، نہ ان کی باتیں مانی جائیں گی، نہ کوئی ان کی اطاعت کی جائے گی۔ یعلمو پہلے ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں، وانذرہم اور خبردار کر دو ان کو قریب آ لگے دن کے متعلق جبکہ دل حلق تک آ لگے ہوں گے، حلق کے پاس آ جائیں گے، حلق کے پاس نکل کے حلق میں آ جائیں گے دل، کیا مطلب ہے؟
हाँ, that is the proverb in मुहावरा. उर्दू में जो मुहावरा है ना कि कलेजा हलक को आ गया, कलेजा हलक को आ गया, दैट मीन्स घबराहट और खौफ का ये आलम है कि दिल इतनी जोर से पंप करता है, ऐसा लगता है मुंह में ही धड़क रहा हो, इतनी जोर से. जब जब इंसान के अंदर कोई फियर या फिर ऐसी कैफियत होती है कि जब वो अपने होश और हवास में नहीं होता, उस वक्त उसका दिल बहुत जोर से धड़कता है और सारा जो ब्लड है उस सारे खून में बहुत तेजी से गर्दिश करता है, तो ऐसा लगता है कि दिल बिल्कुल यहीं धड़क रहा है बिल्कुल, और बहुत तेजी से उसकी आवाजें आती हैं. तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि उस दिन की कुर्बत के जो करीब आ लगा है दिन, उसके मुतालिक खबरदार करो जिस दिन दिल हलक तक आ जाएंगे और सारे गमगीन हो रहे होंगे, और नहीं है जालिमों के लिए कोई दोस्त और ना ही कोई शफी शिफात करने वाला जिसकी इताअत की जाएगी, बात मानी जाएगी. आयत नंबर 19, यअलमु खाइनतुल आयुनी, या वो आइन लाम में इल्म रखता है, वो जानता है. कौन? अल्लाह जानता है. खाइना, खाइना खयानत, खा वाव नून इसके रूट लेटर हैं. खाइना खयानतों को, किसकी किसकी खयानत? आयुनी, आइन का प्लूरल है आयुनी, आंखों की खयानतों को तक अल्लाह जानता है. वमा तुखफी सुदूर, व और मा जो तुखफी जो छुपा हुआ है, खुफिया रखा हुआ है. असुदूर, सुदूर की वजह से ये ता का तर्जुमा वो हो जाएगा, तुम नहीं करेंगे. और जो वो छुपा हुआ है असुदूर सीनों में, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत वो भी जानता है जो आंखों की खयानतें हैं, और वो भी जानता है जो तुमने सीनों में छुपा रखा है. वो दुआ है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी इन्नी अऊज़ु बिका मिन नहीं नहीं नहीं, हाँ, अल्लाहुम्मा तहिर कल्बी मिन निफाकी वल वल वलिसानी मिनल कज़िब वल वल आयुनी मिनल खयाना. या रब मेरी आंखों को खयानत से पाक कर दे. क्यों? क्योंकि तू तो जानता है, वतअलमु खाइनतल आयुनी वमा तुखफी सुदूर, क्योंकि तू तो जानता है जो आंखें खयानत करती हैं और जो सीनों में बातें छुपी होती हैं. इंसान की बुराइयों की सबसे बड़ी जड़ जो है वो आंख है. बहुत मर्तबा एक इंसान नहीं गुनाह करता अगर वो उस चीज को नहीं देखता. तो गुनाहों का दो जो जरिए हैं जो हिदायत के हैं, वही दो गुनाह के जरिए हैं. आंख है और कान है जो दिल तक पहुंचता है. आंख का भी डायरेक्ट कनेक्शन और कान का भी डायरेक्ट कनेक्शन दिल से है. तो आंखें जो खयानतें करती हैं, इंसान समझ रहा है. देखें, कोई शख्स आंखों से या कनखियों से या इस तरीके से क्या देख रहा है हम नहीं जान सकते, राइट. लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला उस आंखों की खयानतों को भी जानता है. वो चीजें जो फॉरबिडन है, वो चीजें जो अल्लाह ने हराम कर दी हैं, और बंदा उसको देखता है, तो वो क्या कर रहा है? अपनी आंखों से खयानत कर रहा है. और वो क्या समझता है कि कोई नहीं देखता मुझे. तुम्हारा रब जानता है तुम्हारी आंखों की खयानत को, और जो तुम सीनों में छुपा लेते हो उसको भी तुम्हारा रब उससे भी बखूबी वाकिफ है. अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिलों को निफाक से पाक कर दे, हमारी आंखों को खयानतों से पाक कर दे, हमारे अमल को रियाकारी से पाक कर दे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत आंखों की खयानतों से भी वाकिफ है. चलें रिपीट कर लें, ये रुकू पूरा कर लेते हैं, देन यू कंटिन्यू. चलेगा ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सब शेर हो गए माशाल्लाह. चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वल्लाहु यक़दी बिल हक़ वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिही ला यक़दून बिशैइ इन्नल्लाहा हुवस समीउल बसीर. वल्लाहु, और अल्लाह, या वो कदी, काजी क्या करता है? फैसला करता है, फैसला करता है. वो फैसला करता है बिलहक की, हक के साथ. और अल्लाह वो तो फैसला करता है हक के साथ. वल्लजीना, और वो लोग जो यदऊना वो सब पुकारते हैं, मिन दूनी उसके अलावा, ला यकुदूना नहीं वो सब फैसला करते, बिशैइन किसी भी चीज का, नहीं वो कर सकते फैसला किसी भी चीज का. इन अल्लाह बेशक अल्लाह हुवा समीउल बसीर वो तो खूब सुनने वाला खूब देखने वाला है. और अल्लाह वो फैसला करता है हक के साथ. और वो लोग जो वो सब पुकारते हैं उसको छोड़कर, उसके अलावा, यानी जो काफिर लोग अल्लाह के अलावा जो शरीकों को पुकारते हैं, नहीं वो सब फैसला कर सकते किसी भी चीज का. बेशक अल्लाह तो खूब सुनने वाला खूब देखने वाला है. क्यों ये सिफत आई? क्योंकि वो इस क्वालिटी से कासिर हैं,
وہ جو تمہارے بت ہیں، وہ جو تمہارے شریک ہے، وہ نہ خوب سن سکتے ہیں اور نہ خوب دیکھ سکتے ہیں. ہاں اگر تم دعویٰ کرو کہ ہاں بھائی وہ دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ سن بھی سکتے ہیں، تو جب تک تم ان کے سامنے ہو، اگر تم ان سے پیچھے ہٹ جاؤ تو وہ پیچھے تو نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہاری بات پیچھے سے تو نہیں سن سکتے. تو وہ جو سمیع اور بصیر کر سکتا ہے وہ یہ نہیں کر سکتے. اور فیصلہ کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس چیز کو جاننے کی، اس معاملے کے پورے وٹنس ہونے کی ضرورت ہے. وہ وٹنس کس کے ذریعے سے ہے؟ وہ اپنی دو صفات کے ذریعے سے اس چیز کا وٹنس ہے. وہ ہر عمل کو دیکھتا بھی ہے، وہ ہر بات کو سنتا بھی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بہترین اور حق کے ساتھ فیصلہ کر سکتا ہے، اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے وہ ذرا بھی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ کریں، کیونکہ ان کے اندر یہ صفات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو کہا ہے نا جو بھی صفاتیں آتی ہیں وہ کانٹیکس میں ہوتی ہیں آیت کی، کوئی رینڈم صفاتیں نہیں آتی. چلے ہے نا، چلے ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں ہم ساکس نہیں پہن گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یسیروا فی الارض، اولم اوپر سے نہیں لگ چلے اولم کیا وا اور لم نہیں، یسیرو یا وہ واولی سب سے سیر سیر کرتے، کیا اور نہیں وہ سب چلتے پھرتے سیر کرتے، فی الارض زمین میں، فینظروا پھر یا وہ واولی سب نظرہ دیکھتے، کیفا کیسا ہوا، کیسا کانا تھا، عاقبت انجام، الذین ان لوگوں کا، کانو وہ سب تھے، من سے، قبلہم ان سے پہلے، کیا اور نہیں وہ سب سیر کرتے زمین میں، پھر وہ سب دیکھتے کیسا تھا، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا، وہ سب جو تھے ان سے پہلے، یعنی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا کہ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے. قبلہم ان سے پہلے، کانوا ہم اشد منہم قوة وآثارا فی الارض فاخذهم اللہ، هم اللہ بذنوبہم وما کان لهم من اللہ من واق. کانو وہ سب تھے، ہم وہ سب، اشد ٹھیک ہے سپرلیٹو کمپیریٹو زیادہ شدید زیادہ سخت، منہم قوتاً قوت میں، ان سے زیادہ طاقت میں کیا تھے؟ شدید تھے، سخت تھے. کانو وہ سب، ہم وہ سب، اشدو سخت تھے، کانو مطلب تھے سوری، واولف وہ سب، کانا تھے، ہم وہ سب، اشدہ زیادہ شدید، منہم ان سے، قوتاً قوت میں طاقت میں، وآثارن اور نشان چھوڑنے میں، اپنے آثار چھوڑنے میں، فی الارض زمین میں. آثار قدیمہ ہم کہتے ہیں نا، جو چھوٹے ہوئے نشانات ہیں جس کے ذریعے سے ہم پہچانتے ہیں لوگوں کو، تو اس کو کہا جاتا ہے آثار، جو نشانیاں چھوڑتے تھے زمین میں. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ پھر اخذ پکڑ لیا، ہم ان کو، اللہ نے، بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَمَا كَانَ اور نہیں ہے، لہم ان کے لیے، من اللہ اللہ سے یا اللہ کے مقابلے میں، من واق کوئی بچانے والا، واق یا واق بچانے والا. ٹھیک ہے، اور وہ سب تھے، وہ زیادہ شدید تھے ان سے قوت اور نشانیوں میں، زمین میں، جو زمین میں وہ نشانیاں چھوڑ گئے ہیں. یعنی جیسے ہمارے یہاں ہڑپا موہنجو داڑو کیسی نشانیاں ہیں، اسی طرح ان کے وہاں عاد اور سمود نشانیاں چھوڑ گئے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کیسی بڑی بڑی وہ نشانیاں چھوڑ گئے ہیں، اور وہ قوت میں بھی تم سے زیادہ تھے، ان سے زیادہ تھے. تو اللہ نے ان قوت والوں اور آثار چھوڑنے والوں کو اللہ نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ سے، اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا. ذالک بانہم کانت تاتہم رسلہم بالبینات فکفروا فاخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب. ذالک یہ، بانہم اس لیے کہ، ہم وہ سب، کانت تھے، تاتیہم ان کے پاس. اب فیمیل کون ہے یہاں پر؟ رسول بھی فیمیل ہے، بینات بھی فیمیل. ٹھیک ہے، بینات بھی فیمیل ہے اور یہ رسول بھی فیمیل ہی ہیں. ٹھیک ہے، ذالکا یہ، بھی انا اس لیے کہ، ہم وہ سب، کانت سے، تاتیہم تاتی آتے تھے، لیکن بھی آ رہا ہے لاتے تھے. ٹھیک ہے،
عطا کے ساتھ بھی آ جائے گا تو لانے کا ترجمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لاتے تھے ہم ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات واضح نشانیوں کو، فکفروا پھر واو الف ان سب نے کفرو انکار کر دیا، فاخذہم اللہ تو پھر اخذا پکڑ لیا ہم ان کو، اللہ نے ان کو پکڑ لیا. انہو بے شک وہ قویون قوت والا ہے، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے. کون؟ اللہ رب العزت. یہ اس لیے کہ وہ تھے کیا؟ تاتی لاتے تھے، تاتی کیونکہ بی اور تا، اور دیکھیں تا کا ترجمہ تم نہیں کریں گے، وہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ بینات فیمیل ہے. وہ لاتے تھے ہم ان کے پاس، رسولون ان کے رسول، بالبینات واضح نشانیوں کو، تو ان سب نے انکار کر دیا اس کا، یعنی نشانیوں کا. فاخذہم تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بے شک وہ قوت والا، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے. ریپیٹ کریں پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیں، صرف ترجمہ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پر ایک شخص کا واقعہ آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک سردار تھا جو کہ فرعونیوں میں سے تھا، اور وہ ایمان لے آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی بات پر، لیکن اس نے اپنے ایمان کو ہائڈ کر کے رکھا تھا، کسی کو ظاہر نہیں کیا تھا، ہاں چھپائے ہوئے تھا. بالکل اس نے ظاہر نہیں کیا تھا، چھپا کر رکھا تھا. پھر جب یہاں پر ایسا میٹر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازش اور پلاننگ چلنے لگی، تب اس نے جا کے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا کہ لوگوں تم کیسے ان کی باتوں میں آتے ہو، تم میری بات سنو اور اتنی لمبی چوڑی کنورزیشن جو کسی نبی کی بھی نہیں آئی ہے وہ ان کی آئی ہے یہاں پر پورے قرآن میں ان شخص کی. ٹھیک ہے، نہ وہ نبی تھے نہ کوئی رسول تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ماننے والے بندے تھے، نیک بندے تھے جو کہ تبلیغ کا کام کر رہے تھے، تو اللہ نے ان کا بھی تذکرہ یہاں پر کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 23. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلہ بھیجا نہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، اور بے شک یقیناً بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، وسلطان اور واضح نشانیوں کے، مبین سلطان مبین واضح نشانیاں مطلب کھلے معجزوں کے ساتھ، واضح دلیلوں کے ساتھ. کس کی طرف؟ الی فرعون فرعون کی طرف، و حامان اور حامان کی طرف، و قارون اور قارون کی طرف. تو الی کامن ہے، ہارون فرعون حامان کی طرف. فقالو تو ان سب نے کیا کہہ دیا؟ ساحر یہ کیا ہے؟ جادوگر ہیں، کذاب بہت بڑے جھوٹے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، اور یقیناً بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہماری آیتوں نشانیوں کے ساتھ اور کھلی دلیل واضح دلیل کے ساتھ فرعون حامان اور قارون کی طرف. تو ان سب نے کہہ دیا یہ جادوگر ہے. کیسے؟ جھوٹے جادوگر ہیں. فلما پھر لما جب جاءہم بالحق لائے ہم ان کے پاس بالحق کی حق کو، پھر جب جاء وہ لائے موسیٰ علیہ السلام لائے، جاء بھی یعنی لانا، جاء کا مطلب آنا، ٹھیک ہے، وہ لائے ہم ان کے پاس بالحق کی حق کو، من عندنا ہمارے پاس سے، من سے اندی پاس نہ ہمارے پاس سے. قالو تو ان سب نے کیا کہا؟ اقتلو تم سب قتل کر دو، ابنا الذین ابنا بیٹوں کو، ابن کا پلورل ہے ابنا بیٹوں کو، الذین آمنو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ایمان لائے ہیں، ایمان والوں کے بیٹوں کو قتل کر دو. معہو اس کے ساتھ، کس کے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان ایمان والوں کے بیٹوں کو بھی قتل کر دو. وستحیو اور تم سب حیات رکھو، زندہ رکھو، نساءہم ان کی عورتوں کو. وما قید الکافرین الا گیا ماں کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا، اور نہیں ہے قید چال الکافرین کافروں کی، الا سوائے فی دلال گمراہی میں، یعنی ان کی چال تو کیا ہے؟ صرف گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پھر جب آئے ان کے پاس، لائے ان کے پاس حق کو موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس سے، ان سب نے کہہ دیا کہ تم سب قتل کر دو ان بیٹوں کو ایمان والوں کے اس کے ساتھ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور تم سب زندہ رکھو ان کی عورتوں کو، اور نہیں ہے چال کافروں کی سوائے گمراہی، گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ریپیٹ کریں اس کو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 26. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد. وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. وقال اور کہا فرعون نے ضرونی، ذرا و ذرا یا ضرو کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، ضرور واؤ تم سب ذرا ضرور چھوڑ دو نی مجھے، اقتل الف میں قتلا قتل کر دوں موسیٰ علیہ السلام کو، ولیدعو و اور لام سکون چاہے، یدعو وہ پکارے، ربہ ان کے رب کو، چاہیے کہ پکارتے رہیں اپنے رب کو. کہا فرعون نے چھوڑ دو مجھے، میں قتل کر دیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ چاہے پکارے اپنے رب کو. انی بے شک میں، اخافو الف میں خوفا ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے، ان کے یبدلا یا وہ بدل دے گا کون؟ موسیٰ علیہ السلام، دینکم تمہارے دین کو، تمہارے مذہب، تمہارے کلچر کو تبدیل کر دے گا، او یا ان یظہرا فی الارض ان کے یا وہ ظاہر کر دے گا یا پھیلا دے گا، فی الارض زمین میں، الفسادہ فساد. کہا فرعون نے تم سب چھوڑ دو مجھے، میں قتل کر دیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو، اور چاہیے کہ وہ پکارے اپنے رب کو، بے شک مجھے خوف ہے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل دے گا تمہارے دین کو، یا یہ کہ وہ ظاہر کر دے گا، پھیلا دے گا زمین میں فساد. قالا آیت نمبر 27. وقالا اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے انی بے شک میں عزتو، اعوذو پڑھتے ہیں نا، عز یعنی پناہ مانگنا، عین واؤ زال اس کے روٹ لیٹر ہیں، واؤ ڈراپ ہو گیا، عزتو یعنی میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ طلب کرتا ہوں. اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک میں پناہ طلب کرتا ہوں بربی اپنے رب کی، وربکم اور تمہارے رب سے، اپنے رب یا اور تمہارے رب کی، من کل متکبرین من سے کلی ہر ایک متکبرین تکبر کرنے والے، جو لا یؤمنو نہیں وہ ایمان لاتا بیوم الحساب حساب کتاب کے دن پر. کہا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک میں پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں میرے رب کی اور تمہارے رب کی، تم سب کے رب کی، ہر اس متکبر سے جو نہیں ایمان لاتا حساب کتاب کے دن پر. ٹھیک ہے، متکبر کس کو کہا گیا؟ جو ہاں تکبر کرنے والا، لیکن کون؟ جو ایمان نہیں لاتا حساب کتاب کے دن پر. چلے پہلے اتنا ریپیٹ کریں پھر آگے. بڑھیا ٹرائی. 2 آیات، آیت نمبر 26 and 27. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 28. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجل ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وان یکو کاذبا فعلیہ کذبہ وان یکو صادقا یصبکم بعد الذی یعدکم ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب. اب اس شخص کا تذکرہ آ رہا ہے جو ایمان لے آئے تھے، ٹھیک ہے، ان کے متعلق بات آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اولا کہا، رجل ایک شخص نے، رجل مرد شخص، اور کہا رجل ایک شخص نے، مؤمن اور وہ رجل کیسا تھا؟ ایمان والے شخص نے، اور کہا رجل مؤمن ایمان والے شخص نے، اور وہ کون تھا؟ من آل فرعون فرعونیوں میں سے تھا، فرعون کے بیٹوں میں سے نہیں، آل فرعون یعنی the followers of فرعون، ٹھیک ہے، مطلب ان کی نسلوں میں سے، ان کے مطلب جو فالو کرنے والے تھے. من آل فرعون فرعونیوں میں سے تھا، یکتمو یا وہ قدمہ چھپائے ہوئے تھا، ایمان اس کے ایمان کو، اپنے ایمان کو اس نے چھپا رکھا تھا. اتقتلون اس نے کیا کہا؟ اولا کہا، یہاں سے سینٹنس اس کا شروع ہو رہا ہے. اتقتلون کیا تم وانو سب قتل کرنا چاہتے ہو، رجل ایک مرد کو،
ان کے یقولو وہ کہتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. مطلب اس بات پہ تم قتل کرنا چاہتے ہو جس نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے. وقد جاءکم اور قد یقیناً بے شک جاء آیا کم تمہارے پاس بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ من ربکم تمہارے رب سے یا تمہارے رب کی طرف سے. کیا تم سب قتل کرنا چاہتے ہو ایک مرد کو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ لے آیا ہے تمہارے پاس واضح نشانیوں کو من ربکم تمہارے رب کی طرف سے جا بھی ٹھیک ہے لایا ہے تمہارے پاس واضح نشانیوں کو. وَإِن يَكُ كَاذِبًا انہوں نے کیا کہا وہ کیا ہے ساحر کذاب. اللہ سب وہ شخص کیا کہہ رہے ہیں کلیریفائی کر رہے ہیں. وہ اور ان اگر یکو یا وہ ہو ٹھیک ہے کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہیں وہ دونوں آگے کے لیٹر ڈراپ ہو گئے ہیں. یا یکونا ہم ورڈ پڑھتے ہیں نا یہ وہی ورڈ ہے. وہ اور ان اگر یا وہ ہو کاذبن جھوٹا فعلیہ تو اسی پر کذبہ اس کا جھوٹ ہے اس پر ہے یعنی اس کا وبال اسی پر ہے. جھوٹ کا وبال تو خود بھگتے گا جو جھوٹ بولے گا اس کی سزا بھگتے گا. اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی ذمہ داری اور لا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی رائٹ اور رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے تو اعلیٰ کا مطلب وبال ہو جانا. جیسے ہم کہتے ہیں نا القرآن حجت لک او علیک تمہارے خلاف بھی ہو سکتا ہے اور تمہارے حق میں بھی ہو سکتا ہے. تو لا آ جائے گا لک تمہارے لیے لکا یعنی تمہارے لیے اور علیہ کا مطلب تمہارے خلاف. ٹھیک ہے تو یعنی اس کا جھوٹ اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اس کے اوپر وبال بن جائے گا. اور اگر یا وہ کاف ہو کاذبن جھوٹا جھوٹ بولنے والا فعلیہ تو اسی پر پھر اعلیٰ پر ہی اس پر یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ہی کیا ہوگا کذب جھوٹ اس کا جھوٹ اسی پر ہوگا اس کا وبال اسی پر ہوگا. وَإِن يَكُ صَادِقًا اور ان اگر یا وہ ہو صادقاً سچا تو یعنی انسان کو کیا کرنا چاہیے سیف سائڈ لے کر چلنا چاہیے نا. تم جھوٹ کا بول کر تم انکار کر رہے ہو اگر وہ سچے ہوئے تو پھر کیا بنے گا تمہارا. تو کہا وَإِن يَكُ اور اگر وہ ہو صادقاً سچا یصبکم یا وہ صابہ یصیبو کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا صابہ یصیبو پہنچے گی کم تم کو بعدن کچھ حصہ الذی وہ جو یعیدکم یا وہ وعدہ کرتا ہے تم سے پہنچے گا. کیا پہنچے گا عذاب. وہ جو وعدہ کر رہے ہیں وہی عذاب تم کو پہنچ کر رہے گا اگر اس نے سچ کہا ہے. انا بے شک اللہ لا یہدی لا نہیں یا وہ ہدایت دیتا من جو ہوا وہ ہو مسرفن اسراف کرنے والا حد سے بڑھنے والا کذاب جھوٹا. اللہ کبھی بھی جھوٹے اور مسرف کو کیا نہیں دیتا ہدایت نہیں دیا کرتا. تو وہ کلیریفائی کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بات کر رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے وہ شخص. اور کہا اس شخص نے وہ جو مومن تھا آل فرعون میں سے تھا اور اس نے چھپایا ہوا تھا اپنے ایمان کو. یہاں تک اس رجل کا ڈسکرپشن ہے وہ تھا کون. پھر اس کے بعد اس شخص نے جو قولا کہا تھا وہ یہاں سے آ گیا. کہا اس شخص نے کیا تم سب قتل کرنا چاہتے ہو شخص کو ایک مرد کو کہ وہ صرف اس بات پر کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور یقیناً اور بلا شبہ بے شک وہ لایا ہے تمہارے پاس واضح نشانیوں کو تمہارے رب کی طرف سے. اور اگر وہ ہو جھوٹا تو اسی پر ہے اس کا جھوٹ یعنی اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہے. اور اگر ہو وہ سچا تو ضرور کچھ نہ کچھ عذاب ضرور پہنچے گا کچھ نہ کچھ ضرور پہنچے گا تم سب کو. الذی وہ جو یعید وہ وعدہ کیا ہے اس نے تم سے بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا مصرف اور حد سے بڑھنے والے اور کذاب جھوٹے کو. چلے ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 29. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض ومن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل رشاد. ٹھیک ہے. یا قومی اے میری قوم لکم
تمہارے لیے الملک الیوم آج کے دن بادشاہت ظاہرینا ظاہرینا یعنی کہ غالب ہو ظاہر ہو جانے والی ہے فی الارضی زمین میں غالب آنے والے ہیں زمین میں ظاہر ظاہر اصل میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کے ظہرا ظہرا کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ پر چڑھ جانا ظہرا پیٹھ کو کہتے ہیں نا مطلب پوری دنیا کے اوپر تم چھائے ہوئے ہو تو اللہ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ اے میری قوم تمہارے لیے بادشاہت ہے آج کے دن تم چھائے ہوئے ہو زمین پر یعنی کہ آج تم غالب ہو زمین پر فمن ینصرنا من باس اللہ پھر من جو پھر کون ینصرنا یا وہ نصرہ مدد کرے گا نہ ہماری من باس اللہ اللہ کی جنگ سے باس کہا جاتا ہے جنگ کو لیکن اللہ جنگ نہیں کرے گا عذاب دے گا یعنی اب وہ شخص کیا کہہ رہا ہے پھر کون وہ مدد کرے گا ہماری اللہ کے عذاب سے ان جاءنا اگر وہ آ جائے گا ہمارے پاس یہ تو آج کے دن تو تمہیں غلبہ ہے تو تم کیا کر رہے ہو زور دکھا رہے ہو لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تمہارے سامنے عذاب کا دن ہوگا عذاب والے دن ہماری کون مدد کرے گا پھر کون وہ مدد کرے گا ہماری اللہ کے عذاب سے اگر وہ آ جائے گا ہمارے پاس اور فرعون کہا فرعون نے ما اریکم الا کی وجہ سے نہیں ہو جائے گا نہیں اری میں دیکھتا تم کو میں دکھاتا تم کو الا جو ما ارا جو میں دیکھتا ہوں وما اہدیکم اور نہیں اہدی میں ہدایت دیتا تم کو الا سوائے سبیل الرشاد سیدھے راستے کی طرف ہدایت ہے رشد یعنی ہدایت کے راستے کی طرف اصلاح کے راستے کی طرف کہا فرعون نے ماں نہیں اللہ کی وجہ سے ماں نہیں ہو جائے گا الف میں را دکھاتا ہوں میں دکھا رہا ہوں تم کو اللہ سوائے ماں جو ارا میں خود دیکھ رہا ہوں وما اور نہیں الف میں ہدا ہدایت دے رہا تم کو تم سب کو اللہ سوائے سبیل رشاد بھلائی کی راہ کی طرف سیدھی راہ ہدایت کی راہ کی طرف یعنی جب انہوں نے یہ بات کہی کہ تمہاری اس دن کون مدد کرے گا جب اللہ کا عذاب آ جائے گا آج تو تمہارا غلبہ ہے اس دن کا کیا بنے گا تو فرعون نے کیا کہا ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے میں بہت دور اندیش ہوں میں نے آگے کا وہ دیکھا ہے کہ اگر ہم ان کی بات کو مان لیں گے تو کیا ہو جائیں گے ہمارا غلبہ ختم ہو جائے گا ہمارا کلچر ختم ہو جائے گا ابھی اس نے کہا تھا نا کہ یہ تمہارے دین سے تمہیں بدلنا چاہتا ہے تو میں تو سچویشن کو فورس ہی کر سکتا ہوں جو میں سمجھ گیا ہوں وہ میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ سیدھا راستہ ہے جو میں بتا رہا ہوں فرعون کہہ رہا ہے میں سیدھا راستہ بتا رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام تمہیں گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں ان کی بات نہ مانو اس شخص کی بات نہ مانو بلکہ میری بات مانو میں وہ دیکھ سکتا ہوں میں جو دیکھ سکتا ہوں وہ تمہیں دکھا رہا ہوں ایسے والدین اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا تو بچوں کو وہ بات نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے رائٹ یہ یہاں پر حالانکہ نیگیٹو چیز کو پروموٹ کر رہا ہے اسٹل کہ والدین ٹاکس ود دیئر ایکسپیرینس جو انہوں نے آبزرو کیا جو انہوں نے ایکسپیرینس کیا اس کے مطابق وہ اپنے اولاد کو کہتے ہیں لیکن بچوں کو نہیں سمجھ آتا پھر جب وہ نقصان ہو جاتا ہے تب وہ کیا کرتے ہیں کہ ماں باپ نے صحیح کہا تھا جب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں یہ اسی پیرائے میں اپنی امت والوں کو اپنے فالوورز کو کنوے کرنا چاہ رہا ہے حالانکہ غلط چیز کر رہا ہے یعنی دیکھیں کتنا ٹھوک بجا کے جھوٹ کو غلبے کے ساتھ بولنے کی کوشش کر رہا ہے کہا فرعون نے جو میں جو دکھا رہا ہوں تم کو نہیں میں دکھا رہا تم کو سوائے جو میں نے دیکھ لیا ہے اور نہیں میں ہدایت دے رہا تم کو سوائے بھلائی کے راستے کی وقال الذی آمنا یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد وقالا اور قالا آیت نمبر 30 وقالا اور کہا الذی اس شخص نے جو آمنا ایمان لایا تھا اس نے کیا کہا یا قومی اے میری قوم انی بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر مثال یوم العذاب بہت سے لوگوں کے دن کے متعلق بہت سے گروہوں کے دن کے متعلق بہت سے گروہ کا کون سے دن تھے عذاب کے دنوں کے مثال جیسے وہ دن تھے اسی دن کے متعلق میں کیا کر رہا ہوں مجھے خوف ہے مجھے ڈر ہے
کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم بے شک مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے تم پر مثال، یعنی وہی بات کی جو بہت سے گروہوں کے دن پر گزر چکا ہے. مثال مثل دأبی قوم نوح، مثال دأبی، یہ ورڈ ہم پہلے بھی پڑھا ہے، دأبی آل فرعون، کدأبی آل فرعون، یہ ورڈ ہم نے کئی مرتبہ پڑھا ہے. دأبی کا مطلب ہوتا ہے دابی کا مطلب ہوتا ہے حالت، سچویشن، ٹھیک ہے. مثال دابی حالت قوم نوح علیہ السلام کی قوم. اب وہ مثال ایکسپلین کر رہے ہیں. مثال یا جیسے حالت قوم نوح کی، وعاد، اور عاد کون ہے؟ ہود علیہ السلام کی قوم، وثمود اور صالح علیہ السلام کی قوم، والذین من بعدہم اور وہ جو ان کے بعد سے تھے، جو ان کے بعد گزر گئے، ان سب کی مثال میں کیا کر رہا ہوں، اس کے متعلق مجھے خوف ہے کہ جیسے ان لوگوں پر عذاب آیا کہیں ہم پر بھی نہ آ جائے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا، اور ماں نہیں، اللہ کے ساتھ جب ماں آئے تو ہمیشہ نہیں کا ترجمہ ہوگا، اور نہیں ہے اللہ یریدو، وہ ارادہ کرتا، وہ چاہتا، ظلمن ظلم کرنا، للعباد بندوں پر. اللہ ویسے ظلم کرنا نہیں چاہتا، یہ کوئی ظلم نہیں تھے، یہ سارے جو عذاب تھے یہ ظلم نہیں تھے، یہ ان کی اپنی کمائیاں تھی جو انہوں نے کی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی کسی کی بھی ذات پر ظلم نہیں کرتا، وہ وارننگز دیتا ہے، وہ بہت ساری مہلتیں عطا کرتا ہے، لیکن بندے جو سرکش ہوتے ہیں، وہ نہیں مانتے، تو کیا کیا جاتا ہے، ان کے اوپر ان کی کمائے ہوئے عذاب کیا کر دیتے ہیں، ان کو برباد کر دیتے ہیں. اور نہیں اللہ وہ چاہتا ظلم کرنا بندوں پر، یعنی اللہ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ تمہیں عذاب میں پکڑے، لیکن تم خود ہی اس چیز میں ملوث رہنا چاہو اور اسی چیز میں مبتلا رہنا چاہو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر عذاب دینے سے سریع الحساب ہے، وہ پھر جلد حساب لے لے گا. یا قومی، آیت نمبر 32، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ یوم تناد، اور یا اے قومی میری قوم، انی، دیکھیں میم کے نیچے زیر آ رہا ہے تو میری کا ترجمہ ہو رہا ہے ہر جگہ. یا قومی اے میری قوم، اور اے میری قوم، انی بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، یوم التناد ندا والے دن سے، پکارے جانے والے دن کے متعلق. چلیں ریپیٹ کریں پہلے اتنا جلدی سے، صرف ترجمہ کیجئے گا، پھر آگے اس کا ایکسپلین کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم التناد پکارنے والے دن، جب لوگ ایک دوسرے کو چیخو پکار چل رہی ہوگی اس دن، ہے نا. وہ دن ایسا نہیں ہوگا بالکل شانت آرام سے سارے آ رہے ہیں، سب چیخو پکار ہو رہی ہوگی، اہل جہنم اہل نار کو، مطلب آپس میں بھی ایک دوسرے کو، ہم پڑھا ہے نا کتنی ایک دوسرے پہ الزامات چل رہے ہیں اور یہ چل رہا ہے. آپ نے کبھی 30,000 کوٹ جا کے دیکھیے گا، آپ کو پتا چل جائے گا. 30,000 کوٹ میں بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے، دلی کا جو کوٹ ادھر سے بھی چل رہا ہے، ادھر سے بھی چل رہا ہے، ادھر سے بھی چل رہا ہے، کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا. اور ایسے شیئر مارکیٹ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کتنا چلا پکار ہو رہی ہوتی ہے. یہ تو کچھ چند لوگ ہوتے ہیں، وہ دن جانے کہ جب قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے والے، ارے چلاتے مطلب کہ ہاں سب اپنے اپنی باتیں کرتے ہوئے ایسے اتنا لاؤڈ ہو جاتا ہے، اتنا اوور ہو جاتا ہے. ارے جج نہیں، باہر بھی بہت کچھ ہوتا ہے وہاں پر. چلو ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویئر ور وی؟ ہاں، یوم التناد پکارنے، وہ اس دن سب ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے، جنت والے جہنم والوں کو، جہنم والے وہ سوالات کر رہے ہوں گے، سارا کچھ. پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور مزید ایکسپلین کر رہے ہیں وہ یوم التناد. یوم تولون مدبرین، یوم جس دن تولون تم سب پھر جاؤ گے، مدبرین پیٹ موڑ کر، دبر کا مطلب ہوتا ہے پیٹ موڑ دینا، جس دن تم پھرو گے پیٹ موڑ کر. ما لکم من اللہ من عاصم، ماں نہیں، لا لیے، تم تمہارے، من اللہ اللہ سے، اللہ کے مقابلے میں، من عاصم کوئی بچانے والا. عین صاد میم، عاصم کا مطلب ہوتا ہے the protector، ہاں عاصم یعنی بچانے والا، نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا. ومن یضلل اللہ، اور من جسے یضلل گمراہی میں رہنے دے، اللہ اللہ، فما لہو تو نہیں ہے، لہو اس کے لیے، من ہاد کوئی بھی ہدایت دینے والا، کوئی ہادی. وَلَقَدْ جس دن پھر جائیں گے، مدبرینہ پیٹ پھیر کر، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا.
اور جسے گمراہی میں رہنے دے اللہ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہادی، کوئی ہدایت دینے والا۔ آیت نمبر 34 وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اور بے شک اور وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءکم آئے کم تمہارے پاس یوسف یوسف علیہ السلام من قبل اس سے پہلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بیچ میں شاید کوئی نبی نہیں آئے تھے، تو یہاں پر اسی لیے ڈائریکٹ کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام آئے پھر موسیٰ علیہ السلام آئے۔ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کیسے وہاں پہنچ گئے؟ ہم نے پڑھا تھا سورہ یوسف میں پڑھا ہے ہم۔ سوال یہی تھا نا ان لوگوں کا سورہ یوسف میں کہ جو ہاں مصر کیسے پہنچے؟ ہاں یوسف علیہ السلام چونکہ مصر پہنچ گئے تھے تو ان کے آباء و اجداد بھی پھر بعد میں مصر، ہاں پھر مصر پہنچ گئے، پھر وہیں ان کی نسلیں پلی بڑی، اور پھر بعد میں ایسا ہوا ان کے اوپر غلبہ پا لیا دوسروں نے، کیونکہ یہ نافرمانیوں میں جب بڑھ گئے تو اللہ نے کیا کر دیا، ان کو مغلوب کر دیا، اور فرعونی ان کے اوپر کیا ہو گئے، حاوی ہو گئے۔ تو یہ وہی قوم ہے جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، غلاموں کی قوم میں پیدا ہوئے، پھر انہوں نے کیا کیا، ان لوگوں کو آزاد کروایا۔ ٹھیک ہے، اور البتہ تحقیق اور یقیناً آئے ان تمہارے پاس یوسف علیہ السلام من قبل اس سے پہلے بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، فما زلتم فی شکن پھر ماں نہیں تو پھر جو ہاں پھر جو فما پھر جو ذل تم رہے، زا لام اس کے روٹ لیٹر ہے زا یا لام، زا یا لام، ذل کا مطلب ہوتا ہے ٹو سیز رہنا، ٹھیک ہے، پھر جو رہے تم فی شک شک میں مما اس سے جو جاءکم وہ آئے تمہارے پاس، یا بھی جا بھی لائے تمہارے پاس بھی اس کو، یعنی جو نشانیاں یوسف علیہ السلام لے کر آئے اس میں تم شک میں ہی پڑے رہے۔ اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام من قبل اس سے پہلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، بالبیناتی واضح نشانیوں کے ساتھ، فما زلتم پھر جو تم رہے، فی شک شک میں، مما اس سے جو جاءکم آئے تمہارے پاس بھی اس کے ساتھ، یعنی ان نشانیوں کے ساتھ، انہی نشانیوں میں تم شک میں پڑے رہے، حتی یہاں تک کہ اذا ہلکا جب ہلاک کر دیا، یعنی وہ فوت ہو گئے، کون؟ یوسف علیہ السلام جب ہلاک ہو گئے، اذا ہلکا جب وہ ہلاک ہو گئے، جب وہ فوت ہو گئے، قل تم نے کہا، لن یبعثا ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ من بعد ان کے بعد سے رسولن کسی رسول کو، تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ جو چاہے کرتے پھرو، اب کوئی رسول نہیں آنا، کذالک یعنی کہ اتنی طویل عرصے تک کوئی رسول نہیں آیا، اس سے بھی اس بات سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ کتنی سرکشیوں میں مبتلا ہو گئے تھے، کیونکہ درمیان میں کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ کذالک اسی طرح یضل وہ گمراہی میں رہنے دیتا ہے، کون؟ اللہ، من جو ہوا وہ ہو، مسرفن جو اسراف کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، مرتاب شک میں پڑا رہنے والا، ٹھیک ہے، جو شک میں پڑا رہتا ہے، حد سے بڑھنے والا ہوتا ہے، اللہ اس کو گمراہی میں ہی پڑے رہنے دیتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا یوسف علیہ السلام کے بعد یہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے اب کوئی نبی نہیں آنے والا، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی گائیڈنس کے لیے بھیج دیا، اور پھر بھی نبیوں کے آنے کے باوجود بھی کچھ لوگ شک میں پڑے رہے، حد سے بڑھتے رہے، تو اللہ نے ایسے لوگوں کو گمراہی میں ہی چھوڑ دیا۔ للذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یتبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ آیت نمبر 38 ہے نا، 35 الذین وہ لوگ جو یجادلون یا وہ سب جدل کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان بغیر کسی دلیل کے، آتاہم جو آئی ہو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، بغیر کسی پروف اور دلیل کے وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں۔ کبورا بڑا ہے، مقت ابھی پڑھا تھا، مقت ناراضگی، غصہ، عند اللہ اللہ کے نزدیک،
وَعِندَ الَّذِينَ اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان والے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے اللہ کے لیے بھی، اللہ کے نزدیک بھی اور ایمان والوں کے نزدیک بھی، کہ تم بغیر کسی دلیل کے کیا کرتے پھرو، اللہ کی آیتوں کے بارے میں حجتیں کرتے پھرو. اسی طرح کذالک، اسی طرح یتبعو، وہ تبع کا مطلب ہوتا ہے سیل کر دینا، مہر لگا دینا. ختمہ اور تبع دونوں کا مطلب ہوتا ہے مہر لگا دینا. مہر لگا دیتا ہے اللہ علی کلی، ہر قلب دل پر، ہر دل پر، متکبرین جو تکبر کرنے والا ہے، جبار جو کہ ہاں جبار ہے، سرکش ہے، ہر وہ دل جو متکبر اور سرکش ہے اس پر اللہ کیا کر دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے، تباہ لگا دیتا ہے. چل ریپیٹ کر لیں. آیت کل ہم پہلے بھی کر آئے ہیں شاید. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 36. وقال فرعون، اور قالا کہا، فرعون نے، یا حامانو، اے حامان. حامان کون ہے؟ ان کا ایڈمنسٹریٹر ہے، ہاں وزیر ہے، ایڈمنسٹریٹر ہے، یعنی کہ جو اس کے گورنمنٹ پالیسیز دیکھتا ہے وہ حامان ہے. اور قارون کون تھا؟ ٹریجرر. وہ جو خزانچی تھا وہ ٹریجرر تھا قارون. کہا فرعون نے، یا حامان ابن بنا ہم نے بتایا اس کے روٹ لیٹر ہیں با نون یا، بنا دے لی میرے لیے، سرحن کہا جاتا ہے محل کو، لعلی لا تاکہ لعل ہم پڑھتے نا لعلکم تتقون، لعل تاکہ، یا میں لعلی تاکہ میں، بلغا کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، چڑھنا، تاکہ میں پہنچوں الاسباب راستوں میں. اور کہا فرعون نے، اے حامان بنا میرے لیے ایک محل تاکہ میں پہنچ جاؤں راستے میں. کس کے راستوں میں؟ اسباب، سبب کا پلورل ہے، اسباب راستوں میں. آگے بتایا جا رہا ہے راستہ کون سا ہے آیت نمبر 37 میں، کیونکہ 36 کے اوپر لا لکھا ہوا ہے تو بات ابھی جاری ہے. اسباب السماواتی، راستوں پر آسمان کے، یعنی کہ میں اوپر چڑھ کے بہت اونچا محل تعمیر کر میں اس کے اندر ہی اندر جاؤں گا، اور برج خلیفہ سے بھی اونچا اس کو محل چاہیے، یہ آسمانوں میں جھانکنا چاہتا ہے. کہا اسباب السماواتی، راستوں میں آسمانوں کے، طلع طلوع کا مطلب ہوتا ہے کیا کرنا، اوپر جانا اور جھانکنا. ٹھیک ہے، طلع کا مطلب لکھا ہے یہاں پر جھانکنا، طلوع ہونا. اسباب السماواتی، آسمانوں کے راستوں میں، فاطلع پھر الف میں، اطلع میں جھانکوں، الا طرف، الہ موسیٰ کے معبود کی طرف، وانی اور بے شک میں، لأظنہ البتہ، الف میں ظنو گمان کرتا ہوں ان کو، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، کاذباً جھوٹا، اور بے شک میں البتہ میں گمان کرتا ہوں اس کو جھوٹا. وکذالک اور کذالک اسی طرح، زینا پیسے وہ سجا دیا گیا ہے، خوبصورت بنا دیا گیا، فرعون کے لیے، سوء برائی، عملہ اس کے عمل کی برائی، اس کا برا عمل، ایکچولی سوء عمل یعنی برا عمل اس کے لیے سجا دیا گیا. وصد عن سبیلہ، اور سدا وہ روک دیا گیا، اٹ از آلسو پیسو. ٹھیک ہے، وہ روک دیا گیا ہے، عن السبیلی راستے سے یا سیدھے راستے سے، وہ راستے سے روک دیا گیا، یعنی ہدایت کے راستے سے وہ روک دیا گیا ہے. وما کید فرعون، اور نہیں ہے فرعون کی چال، قید یعنی چال، فرعون ماں اللہ کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، اور نہیں ہے فرعون کی چال اللہ سوائے فی تباب ہلاکت میں، یہ جو اس کی چال ہے اس کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے. آسمانوں کے راستے میں پھر میں جھانکوں موسیٰ کے معبود کی طرف، اور بے شک میں گمان کرتا ہوں اس کو جھوٹا. اور اسی طرح سجا دیا گیا، خوبصورت بنا دیا گیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل، اور وہ روک دیا گیا سیدھے راستے سے، اور نہیں ہے فرعون کی چال سوائے ہلاکت میں. الحمدللہ یہاں پر ہمارے 2-3 آیتیں رکوع مکمل ہو گئے، سپارہ بھی مکمل ہو جاتا. اب آپ لوگ چلیں، بہت لمبا ہو جائے گا، خیر روک دیتے ہیں. چل بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم
وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقني يتفكرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اغفر لنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم ارزقنا بالقرآن اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم ربنا هب لنا ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ربي أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلي لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا